قائدین جماعت اسلامی اور میرے اس شہر ملتان کے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے پرعزم پرجوش نوجوانوں، اس شہر کے مزدور بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، کارکنان جماعت اسلامی، آج کا دن ملتان کی تاریخ میں ایک مبارک دن ہے، اور آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، ہمارا انتظار کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ استقبال، یہ انتظار، یہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کا استقبال ہے، یہ اس ملک میں اسلامی نظام کا انتظار ہے۔ میں آپ سب کو آج کے اس عظیم شان جلسہ عام کے انعقاد پر خاص کر جے یوتھ کے نوجوانوں کو، دینی مدرسے اور یہاں کالجز اور اسکول کے طلباء کو، یہاں کے مزدوروں کو کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آج ثابت کر دیا کہ یہ شہر جو اولیاء کا شہر ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، یہ شہر جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے، شمس الدین شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے۔ اس شہر کے باسی اس ملک میں اب اسلامی نظام چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں۔ یہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آج کے اس عظیم شان جلسہ عام نے پاکستان کے عوام کو یہی پیغام دیا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تعلیم کا حل، ہماری صحت کا حل، ہمارے ملک میں نوجوانوں کا، بے روزگاروں کا، طلبہ کے مسائل کا حل وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں ہے۔ میرے بھائیوں، ان اولیاء نے جو ملتان شہر میں ان کے مزارات موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، انہوں نے لوگوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا تھا، انہوں نے انسانوں کو محبت کا پیغام دیا تھا، انہوں نے مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا تھا، انہوں نے ظلم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا تھا۔ آج اس ملک میں جماعت اسلامی پاکستان نے ان اولیاء کی مشن کو ایک بار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے دلیل کے ساتھ اٹھایا ہے کہ جائیں گے مر جائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے، ہر قیمت پر پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنائیں گے، ایک خوشحال پاکستان بنائیں گے، پاکستانیوں کو ہم ایک قوم بنائیں گے جو ان کو رنگ کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک امت ہے، ہم ایک قوم ہے، ہم پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہے،
اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بناتا، پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کو کسی جرنیل نے نہیں بنایا، پاکستان کو کسی وڈیرے نے نہیں بنایا، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظریہ ہے۔ اس لیے ایک نظریاتی ملک ہے، اور اس نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی جماعت بچا سکتی ہے، ایک نظریاتی جماعت ان کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس نظریاتی ملک کو کوئی سیاسی بریانی اور کوئی سیاسی طوفان اور سونامی نہیں بچا سکتی۔ بریانی کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو ترقی کی ضرورت ہے، خوشحالی کی ضرورت ہے، عدل کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، مساوات کی ضرورت ہے، اور عدل اور انصاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں ہے، اور کسی نظام میں لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے محبوب قائد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خطے کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور ایک بار نہیں ہزارہا اعلان کیا تھا کہ پاکستان بنے گا، ان کی عدالتوں میں قرآن کا نظام ہوگا، پاکستان بنے گا تو یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح اس زمانے میں دنیا کے لیے ایک تجربہ گاہ بنے گا۔ قائد اعظم کی ان وعدوں پر لوگوں نے اس نظریے پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا تھا۔ کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کر کے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمارے لیے پاکستان بنایا۔ اعظم رحلت کر گئے، ان کے پاکستان پر شہدائے پاکستان کے پاکستان پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے جن سے نجات کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی۔ جس نظام سے لوگ نجات چاہتے تھے، وہی نظام ان لوگوں نے پاکستان پر مسلط رکھا۔ ایک دن کے لیے پاکستان مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح ریاست نہیں بنی، ایک دن کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں قرآن کا فیصلہ نہیں ہوا، ایک دن کے لیے پاکستان کا معاشی نظام سود سے پاک نہیں چلا، اور آج بھی وہ لوگ تمہاری اوپر مسلط ہے جن کو انگریز نے بڑے بڑے رقم دیے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، ان کے گھوڑے مالش کیے تھے، ان کے بوٹ پالش کیے تھے۔ یہ میر جعفر کی اولاد، یہ میر سعادت کے نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں سیاست پر قابض ہو گئے، کے وسائل پر قابض ہو گئے، اور اس ظالم اشرافیہ نے، اس کرپٹ اشرافیہ نے پاکستان کی جغرافیہ کو بھی نہیں سنبھالا، اور اس کرپٹ اشرافیہ نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، قائد اعظم کے مشن کے ساتھ غداری کی، شہدائے پاکستان کے معصوم خون کے ساتھ قربانی کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ بلایا ہے کہ آؤ مل کر ایک بار پھر ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، عدل اور انصاف کا پاکستان بنانے کے لیے مل کر ہم جدوجہد کریں۔ میرے دوستو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اسلامی بنائیں گے تو ہماری اسلامی حکومت میں سب سے زیادہ تحفظ ہوگی اقلیتوں کو، اس لیے کہ اسلام
جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی پاکستان بنے گا تو اسلامی پاکستان میں ظالموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جب میں مدینہ کے اسلامی ریاست کی بات کرتا ہوں تو مجھے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد ہے جو ان کا پہلا آرڈر تھا، بلکہ آرڈر اپ ڈی ڈیٹ تھا، اور فرمایا کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میری نگاہ میں طاقتور ہے، حتی اریح حقہ، جب تک میں اس کو ان کا حق نہ دلا دوں۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو پہلا خلیفہ ہے کہ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي، جو آپ کے معاشرے میں طاقتور ہے وہ میرے نگاہ میں کمزور ہے، حتی آخذ الحق منہ، جب تک میں مظلوم کا حق اس سے حاصل نہ کر کے مظلوم کو نہ دوں۔ ہم اس طرح پاکستان چاہتے ہیں جس میں محمود اور ایاز ایک صف میں، جس میں وقت کا حکمران رات کے اندھیروں میں اللہ کے دربار، اللہ کے حضور سجدہ سر بسجود ہو کہ میرے رب اگر ملتان کے فٹ پاتھ پر کوئی غریب بھوکا سوتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں ہر بچے کے ہاتھ میں حکومت اور ریاست قلم اور کتاب دبا دے، جس میں مظلوم کی وکالت ریاست کرے، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے، جس میں ہر انسان کو محنت کا پھل مل جائے۔ آج جو محنت کرتا ہے اس کا پھل کوئی اور کھاتا ہے۔ ایک مزدور پسینہ بہاتا ہے، اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ ایک کاشتکار اور دہقان ساری عمر محنت کرتا ہے، ان کے بچے تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ ہر کارخانے کے منافع میں مزدور کو، کہ ہر کھیت کے پیداوار میں کسان کو، کاشتکار کو شریک کیا جائے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کے کمائی میں کارکن کو شریک کیا جائے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کے کتے وہ گوشت کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، اور غریبوں کے بچے نان شبینہ کا محتاج، غریب کا بچہ گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور، غریب کا بیٹا ڈگری بھی لے لے تو ڈگریاں جلاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ ایسا نظام ہم نہیں مانتے، ایسی صبحوں کو اور صبح بھی نور کو ہم نہیں مانتے۔ ظلم کے اس نظام کے ہم باغی ہیں، ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے غریب کے لیے۔ آج پاکستان کے تعلیمی غریب کے لیے، آج میرے ملک کے ہاسپٹلز میں علاج کا انتظام نہیں ہے غریب کے لیے۔ ایک VIP کلاس ہے، تعلیم ان کے لیے، ملازمتیں ان کے لیے، بڑے بڑے مناصب ان کے لیے۔ اس سے بغاوت کرنا اور اللہ کی کبریائی کا اذان اعلان ہو رہا ہے۔ اذان کے لیے وقفہ کرے اور سامان سنے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اذان تاکہ سنت رسول اللہ پر عمل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اذان کا جواب دیا کرے. لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے پیارے بھائیوں، ملتان کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت جو حکومت پاکستان میں قائم ہے، انہوں نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، آپ گواہی دے، اس حکومت نے کوئی ایک وعدہ آپ کے ساتھ پورا کیا؟ وہ جو 1 کروڑ نوجوانوں کے لیے روزگار کا اعلان تھا، 1 نوجوان کو انہوں نے روزگار دی ہے؟ وہ جو 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو مکانات تھے، ملتان کے لوگوں، جس آدمی کو مکان ملا وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ ہم اس خوش قسمت کے ہاتھ کو چھوم لے. جوٹ کی بنیاد پر چل رہی ہے، یہ سارا نظام فراڈ کی بنیاد پر ہے. پی ٹی آئی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے حکومتوں کی وارث حکومت ہے. یہ ایک سٹیٹس کو ہے، یہ ایک ظالم ان کا ٹولہ ہے، ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ماہرے ہیں. اس لیے جو بھی وعدے کیے تھے، عمران خان نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. صرف یہ کہ سابق وزیر خزانہ نے اسد عمر صاحب نے فرمایا تھا کہ بہت جلد قوم روئے گی، اور یہ 1 کروڑ نوجوان اب وزیر اعظم کی تلاش میں ہے، وہ بے روزگار ان کے انتظار میں ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جھوٹ کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی. 1 دن آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، 2 دن آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کے 1100 دن مکمل ہو گئے. آج تک ان کا کوئی قبلہ معلوم نہیں ہے. آج بھی لوگ نہیں جانتے کہ اسلام آباد میں
حقیقی حکمران کون ہے؟ آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اصل اختیارات کن کے پاس ہے۔ میرا معصوم وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ روپیہ کی قیمت میں جب کمی ہوتی ہے تو مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے۔ میرا معصوم وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ اب بھی میری اہلیہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ وزیر اعظم ہیں۔ ان کو اب بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریر وزیر اعظم کے حیثیت آج سے 10 سال قبل وہ جو بات کرتے تھے کہ اگر مجھے اختیار ملا تو میں آسمان کے تارے لاؤں گا، میں دودھ کے نہریں بہاؤں گا، میں لوگوں کو روزگار دوں گا۔ 1100 دن گزر گئے، اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 5 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں 5 سال تو کیا، آپ کو 500 سال بھی مل جائے کوئی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نااہل لوگوں کا، نالائق لوگوں کا، اور مجھے خود وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ سراج بھائی سب چور ہے صرف آپ کے بھائی کے علاوہ۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، باقی سب۔ اس لیے پیپل پارٹی کے سابق لوگوں کو، مسلم لیگ کے سابق لوگوں کو، پرویز مشرف کے سابق دوستوں کو اکٹھا کر کے ایک معجوبے مرکب بنایا ہے۔ اب ایک ایسا مشین ہے، ایک ایسا انجن ہے یہ حکومت، جس میں کچھ پرزے ٹریکٹر کے لگے ہیں، کچھ سائیکل کے لگے ہیں، کچھ موٹر کے لگے ہیں، کچھ جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر کے لگے ہیں۔ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت ٹریکٹر ہے، یا یہ حکومت جیپ ہے، یا یہ سائیکل ہے، یا یہ ہیلی کاپٹر ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ 1100 دن گزر گئے، یہ حکومت ہل رہی ہے۔ یہ حکومت پٹرول اور ڈیزل اس میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن ایک قدم کا فاصلہ اس انجن نے طے نہیں کیا، اور اس کو 11,000 دن بھی مل جائے، یہ اڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ پرانا پاکستان اور نیا پاکستان، میں کہتا ہوں پرانے مستریوں سے آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں۔ نہ نیا پاکستان بنایا، نہ پرانا پاکستان بچایا، پاکستان کو اور خراب کیا۔ اس لیے ہم ایک خوشحال پاکستان کی تلاش میں ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگوں کی تعاون ضروری ہے۔ آج اسلام آباد میں پی ڈی ایم والے بیٹھے ہیں، قوم کرونا سے تنگ آئی ہے۔ یہ کرونا کی تیسری نسل ہے، کرونا کی تیسری نسل، لیکن اب بھی حکومت کے ساتھ کوئی علاج نہیں ہے۔ کبھی لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتی ہے، 4 قدم پیچھے ہٹتی ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم میں جو لوگ جمع ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کو ماضی میں ایک نہیں بار بار اس قوم نے آزمایا ہے۔ یہی امریکہ، یہی ورلڈ بینک، یہی آئی ایم ایف کے غلام یہ جمع ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ اس لیے سیاسی کارکن کو پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں امریکی جھنڈے پر ایک ہے، دونوں آئی ایم ایف کے غلامی پر ایک ہے، اور یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد گلہ کیا کہ بہت زیادتی کی گئی،
ان تمام جماعتوں نے مل کر ایکسٹینشن میں حکومت کا ساتھ دیا، FATF کے قوانین میں حکومت کا ساتھ دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا، اور کشمیر کو جس پر اس وقت انڈیا نے قبضہ کیا، کشمیر کی ریاست کا خاتمہ ہوا، مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا۔ اس کے جواب میں ہماری حکومت نے کیا ہماری حکومت نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا عارضی بھی صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں گواہی دے رہا ہوں اس فیصلے میں PTI کے ساتھ مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا ہے، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا ہے۔ اتنا اختلاف تھا کہ گلگت میں الیکشن کے بعد اس پر عمل ہو جائے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کہتا ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے کیا وہی کام اگر 4 دن پہلے میں نے کیا تو میرا کام غلط ہوا اور آپ کا کام ٹھیک ہوا۔ میرے دوستو، یہ سب ایک ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے PTI اور PDM کا ساتھ دینے کی بجائے ایک حقیقی عوام کی ترجمانی کرنے کا اور حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہماری اس موقف کے ساتھ ہمارے ملک کے عوام کھڑے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، آج جنوبی پنجاب آیا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے 10 اضلاع پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع کیوں بن گئے ہیں؟ پاکستان کا یہ خطہ، جنوبی پنجاب کا خطہ، یہ زرعی علاقہ ہے، لیکن یہاں کا کسان، یہاں کا کاشتکار بھوکا سوتا ہے۔ یہاں گنے کا فصل تباہ ہو گیا، یہاں کاٹن کا فصل تباہ ہو گیا، یہاں باغات تباہ ہو گئے۔ یہاں روز لوگ جلوس نکالتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اس کا پل نہیں ملتا۔ اس صوبے پر، اس ملتان پر شاہ محمود قریشی نے، اس ملتان میں یوسف رضا گیلانی نے، اس ملتان میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے، PTI نے بار بار نمائندگی حاصل کی ہے۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا کوئی نئی یونیورسٹی بنی ہے؟ کیا کوئی نیا میڈیکل کالج بنا ہے؟ کیا کسی ضلع میں کوالٹی کا ہاسپٹل بنا ہے؟ آج مین سڑک کو چھوڑ کر پورے جنوبی پنجاب میں غربت ہے، غربت ناچ رہی ہے، نوجوان بے روزگار ہے، کوئی کارخانہ نہیں چل رہا ہے۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہر حکومت نے ظلم کیا، ہر حکومت نے دھوکہ دیا، ہر حکومت نے تمہارے ساتھ جھوٹ اور ہاتھ کیا ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے میدان میں کھڑی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حقوق دلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے خوشحال مستقبل کا ایک خوبصورت منصوبہ ہے، ایک خوبصورت ویژن ہے، ایک خوبصورت پروگرام ہے، ہمارے ساتھ دیانتدار قیادت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ان سیاسی جماعتوں میں کون سا لیڈر ہے جن کو نیب نے نہیں بلایا؟ کون سا لیڈر ہے جس پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے؟ لیکن وزیر تو میں بھی رہا ہوں، سینیٹر تو ہماری بھی ہے، قومی اسمبلی کے ممبران تو ہماری بھی رہے ہیں، صوبائی اسمبلی میں یا آپ کے اصغر علی گجر یہ تو میرا بھی ممبر رہا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی دشمن ایک پائی کا غبن، ایک روپے کا کرپشن باولپور میں میرا بھائی ڈاکٹر ذیشان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، 4 میں رہے
دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں. اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر وسیم صاحب ممبر کے حیثیت سے کام کرتے تھے، جماعت اسلامی کا امیر تھے پنجاب کا، لیکن جب ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اپنی گاڑی کو منصورہ میں کھڑا کر کے ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر آئے. یہی ہے اسلامی قیادت، یہی ہے دیانتدار قیادت. میرے دوستو، میں خود خیبر پختونخوا میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، اور وزارت سے فارغ ہونے کے بعد پشاور کے علی شان بڑی مسجد میں جمعے کے دن کھڑا ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. میں نے کہا عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. کیا کوئی اور پارٹی کا ممبر، کوئی سابق وزیر یہ جرأت کر سکتا ہے ایک دیانتدار جماعت، ایک خدمت کرنے والی جماعت، ایک ترقی پسند اور پروگریسو جماعت اسلامی آئے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہارا مستقبل روشن ہوگا. میرے دوستو، اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں مفادات کی جنگ ہے. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی غریب کے لیے نہیں ہے، تعلیم سے محروم بچوں کے لیے نہیں ہے، علاج سے محروم بیماروں کے لیے نہیں ہے، محنت کے پل سے محروم مزدور کے لیے نہیں ہے، مفادات کے لیے ہے. ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم عدالتوں میں انصاف کو یقینی بنائیں گے. اس لیے ہم خود انصاف کرنے والے لوگ ہیں. میرے دوستو، کرونا کے نام پر جو پیسہ اس حکومت نے لایا تھا وہ کہاں خرچ ہوا کسی کو پتہ نہیں. میرے بھائیوں، وزیر اعظم نے تو ویکسین لگایا، بڑی اچھی بات ہے. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہر انسان کے لیے میں خیر چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب 22 کروڑ عوام، ہماری بوڑھے، ہمارے مائیں، ہمارے بچے کرتا کہ سب سے پہلے ہر پاکستانی کو ویکسین لگایا جائے، آخر میں سراج الحق کو لگایا جائے. لیکن آپ نے پہل کی. مجھے یاد ہے، میں شدید گرمی تھی، صبح میں گرمی تھی، میں نے اپنے دفتر کا ایئر کنڈیشن بند کیا. میرے سیکرٹری نے کہا شدید گرمی ہے. میں نے کہا پہلے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے گھر میں روشنی ہو، اس کے بعد یہاں پر ایسی لگ جائے. میرے دوستو، تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے. بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے، ذرا اپنی تنخواہ میں اضافہ کرے، آپ کی اولاد بھی زیادہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ سے پہلے اس ملک کے ہر مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کرو، پھر خلیفہ کی تنخواہ میں اضافہ. لیکن آپ کی وی آئی پی، دیکھیے آپ کی وی آئی پی سندھ کے گورنر کے گاڑی میں کتے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن کے مزے لیتے ہیں. تو ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان کا بچہ نان شبینہ کا محتاج اور حکمرانوں کے کتے مزے کرتے ہیں. کیا اس نظام کے خلاف بغاوت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، خارجہ پالیسی اس حکومت کی ناکام، امن و امان اس حکومت کی ناکام.
تعلیمی پالیسی ناکام، اور ہمارے وزیر تعلیم کو ایک ہے طریقہ یاد ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے، اس کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو چیز ہوتی ہے باہر بھی وہی آتی ہے، یہ اتنا جانتے تھے، ان سے گلہ نہیں کرنا، لیکن اب ایک حقیقی احتساب کون کرے گا؟ پی ٹی آئی نے نعرے لگائے تھے حقیقی احتساب ہو، لیکن جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے نیب کو بھی سیاسی بنایا۔ اب یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابعدار الیکشن کمیشن ہو، ایک تابعدار سپریم کورٹ ہو، ایک تابعدار نیب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ان اداروں کو سیاست سے آزاد کیا جائے، حکومت کے اثر رسوخ سے آزاد کیا جائے۔ یہ کیسا نیب ہے؟ وہ ذرا اعلان کرتے ہیں کہ کل یہی ہوگا اور اگلے دن نیب اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے قوم اس نظام کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نیب بھی سیاسی ہو اور پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ عدالت بھی سیاسی ہو اور پارٹی کے لیے استعمال ہو۔ وہ جو نظریہ ضرورت پر عمل کرنے والے ججز تھے ان کا نام و نشان بھی اب نہیں ہے۔ لوگ اس کو دعائیں دینے کی بجائے بددعائیں، عدالتی نظام ہو جو وقت کے حکمران کو بھی بلا لے اور غریب آدمی کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کرنے کا اس کو آرڈر دے دے۔ میرے دوستو، ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں اسلامی نظام ہو؟ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں عدل اور انصاف ہو، ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں ہر بچے کو تعلیم، ہر مظلوم کو انصاف، ہر بیمار کو علاج، اور ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا بنجر زمین ہے ان کو غریبوں میں تقسیم کروں، کاشتکاروں میں تقسیم کروں، کسانوں میں تقسیم کروں۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو بلا سود قرض ملے۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جو ملک میں ایک ایسا نظام دے دے جس کو ہم بنیاد بنا کر ساری انسانیت کے سامنے پاکستان کو ایک ماڈل کی طور پر پیش کرے۔ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست۔ بس میرے ملتان کے نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے مزدور ساتھیوں، میرے طلبہ ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دے کہ ہم نے پیپل پارٹی کو آزمایا، ہم نے مسلم لیگ کو آزمایا، ہم نے پی ٹی آئی کو آزمایا، ہم نے ماشاء اللہ کو ایک بار نہیں چاہیے، وہ چانس جماعت اسلامی کو دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی واحد آپشن ہے، جماعت اسلامی اب عوام کی آواز ہے، جماعت اسلامی اب مظلوموں کی آواز ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہم ان چوروں کا حقیقی معنوں میں احتساب کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان دیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہماری اس قافلے میں ملتان سے سلیم کرل صاحب، سجاد بن صاحب، چودھری سلمان صاحب، راؤ آصف صاحب، رانا ساجد اسماعیل صاحب نے شمولیت اختیار کی ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی آپ کی ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی ہے۔ جماعت اسلامی ان اولیاء کی ہے، ان اولیاء نے آپ کے لیے اسلام کا پیغام چھوڑا تھا۔ اس لیے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ
جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے، پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، پاکستان کو پاکستان 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 پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔